آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو روضہ انور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تو روزانہ 5 وقتہ اذان ہوتی تھی اور لوگ اذان سن کر فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہی تھے، لیکن مہینوں کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی پرسوز آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ آج لوگوں کے قدم مسجد نبی کی جانب عجیب والہانہ انداز سے اٹھ رہے تھے۔ مسجد نبی میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری مسجدوں کے نمازی بھی آج مسجد نبی میں آ گئے ہیں۔ جو شخص بھی مسجد نبی میں داخل ہوتا اس کی نظریں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متلاشی تھی۔ بچوں نے بھی اس مؤذن کو دیکھ لیا جس کی آواز مدینے کی آبادی کو بے خود کر کے مسجد نبی میں لے آتی تھی۔ بچے اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہا چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں جس سے فضا دہل گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں بے اختیار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھ گئیں۔ ممبر خالی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ بے چینی بڑھ گئی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بھی اکثر سنا اور بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری اذان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی، اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے آخری اذان دی ہے، جبکہ بعض اس کے قائل ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان نہیں دی، واللہ عالم۔ البتہ اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قصے کو حافظ ذہبی، ابن عبد الہادی، مزی، ابن کثیر، ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے ضعیف اور منکر واہی بلکہ موضوع قرار دیا ہے، کیونکہ سند میں کئی روایات مجاہیل ہیں جن کا عطا پتہ معلوم نہیں۔ لہٰذا اس واقعے کی صحت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس بارے بتانا چاہیے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے، جہاں 20 ہجری 641 عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض واقعات درست بھی ہیں، لیکن ان میں کچھ واقعات مستند نہیں ہیں، کیونکہ ان کے راوی یا تو قابل اعتبار نہیں ہیں یا کاذب ہیں، یا ان کا عطا پتہ نہیں۔ جو واقعات درست ہیں وہ صحیح روایات میں اور احادیث کی صحیح کتب میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں چپلوں کی چاپ کے حوالے سے واقعہ ملاحظہ فرمائیں، جو کہ صحیح روایت میں یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید خیر و ثواب ہو وہ مجھے بتلاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، لہٰذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا
تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی ہے، جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دن رات میں جب بھی میں نے وضو یا غسل کیا تو 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیے، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں اوقات غیر مکروہ میں پڑھنا مراد ہے، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ آپ یہ جواب دیں اور امت اس پر عمل کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے، اس لیے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی جانب مبذول کراتے چلیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کے حوالے سے ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں؟ سارے پیغمبروں کے آگے آگے آپ ہوں گے، سارے ولیوں کے سردار آپ ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا، تم میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے رہو گے، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا اور تم مجھے دیکھتے رہو گے، جنت کا راستہ طے ہوتا رہے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ فتاوی شرح بخاری میں اس واقعے کو بھی فرضی بتلایا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح روایات میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یوں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جھرمٹ میں عالم الملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے